السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے قبض کشا بہترین پرانا نسخہ لے کے آیا ہوں، جو کہ معدے کے تمام جو اس کے اندر مواد ہے اس کو بآسانی خارج کر دیتا ہے، جس کا نام ہے ملین منقی۔ حب ملین منقی گولی بنائی جاتی ہے ان کی، اس کو پھر استعمال کیا جاتا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ تو صبح کو جو پخانہ آتا ہے کھل کر آتا ہے، دست کی شکل نہیں ہوتی، جو مواد ہے اس کو بآسانی نکال کے خارج کر دیتا ہے، سارا معدہ خالی ہو جاتا ہے۔ بہترین گولی ہے جو کہ آج میں نے آپ کے سامنے اس کو پریکٹیکل بنانا ہے۔ تو سامان میں خرید کے لے آیا ہوں، سامان میرے سامنے ہے، تو دکھاتے ہیں، شروع کرتے ہیں کیسے تیاری کرنی ہے۔ یہ ہمارے سامنے اجوین خراسانی ہے، اجوین خراسانی، اور یہ غاری کون ہے، یہ بھی 6 ماشا ہے، یہ بھی 6 ماشا ہے۔ اجوین خراسانی 6 ماشا اور غاری کون 6 ماشا، اور یہ ہے سقمونیا ولیتی، یہ بھی 6 ماشا ہے۔ یہ ہے مصبر، یہ 1 تولہ ہے، مصبر 1 تولہ۔ یہ شام ہنزل جسے کوڑتما کہتے ہیں، کوڑتما، اس میں سے ہم نے گودا نکالنا ہے، اس کے اندر سے کھول کے، یہ ہے گودا، اس میں سے بیج نکال لیں گے، پھر اسے ہم کوٹیں گے، اس کے ساتھ مکس کریں گے۔ یہ 2 ماشا تک ہے، 2 ماشا تک، 2 ماشا، 6 ماشا، 6 ماشا، 6 ماشا، 1 تولہ۔ اور اس شہد کی مدد سے ہم اسے گولیاں بنائیں گے، چنے کے برابر گولی تیار کریں گے۔ اور جب گولی تیار ہو جائے گی، اسے سکھا لیں گے، سکھانے کے بعد اس کو ڈبے میں بند کر لیں گے۔ جب آپ کو قبض ہو، شکایت ہو، تو آپ اس کو رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، صبح کو پخانہ بآسانی پھسل کر نکل جائے گا، معدہ خالی ہو جائے گا۔ جن بچوں کو ڈبا ہے، نمونیا ہے، سینہ جام ہے، ٹھیک ہے نا، سردیوں کے موسم میں، اور دودھ والے بچے ہیں، تو ان کو مکھی کے سر کے برابر گولی تیار کریں، رات کو ان کے منہ میں رکھ کے اوپر ماں کا دودھ دے دیں، جو بھی دودھ پیتی ہیں وہ دے دیں، انشاءاللہ وہ پخانے کے ذریعے جو سینے پر جالا ہے اور جو بلغم ہے وہ خارج ہو جائے گا، اور ڈبا جو نمونیا ہے انشاءاللہ وہ جاتا رہے گا۔ ایسا بہترین جامع الاوصاف نسخہ ہے جو آپ کے سامنے تیار کرتے ہیں، تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے ہم اجوین خراسانی کو تنکوں سے اور مٹی سے صاف کر لیں گے۔ دیکھیں اس طرح یہ تنکے پڑے ہیں، یہ نکال لیں گے، بالکل ہم صاف کر لیں گے اسے، یہ دیکھیں یہ سارا نکال لیں گے مواد۔ تو ناظرین، اجوین خراسانی صاف کر لی ہے، اس کے بعد جو صاف کرنے کی چیز ہے وہ ہے کوڑتما۔ اب ہم اس کا اوپر والا چھلکا اتاریں گے، دیکھیں آپ، اوپر والا چھلکا اتار کے اندر سے اس کا گودا نکالیں گے، یعنی اس کا بیج بھی نکال دیں گے اس طرح سے۔ تو ناظرین دیکھیں، یہ میں نے گودا نکالا ہے، 2 ماشے ہمیں اس کا گودا چاہیے، بیج بھی نکال لیا ہے اور اوپر والا چھلکا بھی نکال لیا ہے، صرف اندر والا جو گودا ہے وہی ڈالنا ہے ہم نے، 2 ماشا۔ تو آگے اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔
تو ناظرین یہ ہم نے گودا نکال لیا ہے قورتمے کا، تو یہ نرم ہے، یہ کوٹا نہیں جائے گا۔ تو موسم خراب ہے، بارشوں کا موسم ہے، تو اسے ہم اوون میں تھوڑی سی ہیٹ دیں گے تاکہ یہ کڑک ہو جائے اور کوٹنے میں آسانی ہو۔ تو اوون میں رکھ کے آگے آپ کوٹتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہیٹ دی ہے، دیکھیں کڑک ہو گئی ہے، قورتمہ کڑک ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو بھی تھوڑی سی ہیٹ دی ہے، تھوڑا یہ بھی ضرورت تھی اسے ہیٹ دینے کی۔ اب اسے کھرل کرتے ہیں، الگ الگ دکھاتے ہیں آپ کو۔ ناظرین یہ اجوان خراسانی رگڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ رگڑ لیے ہم نے، اجوین خراسانی رگڑ لی ہے۔ اس کے بعد قورتمہ رگڑیں گے اجوین خراسانی کے ساتھ ملا کے، یہ قورتمے کو رگڑ رہے ہیں تاکہ رگڑنے میں آسانی ہو۔ ناظرین وہ قورتمہ بھی ہم نے باریک کر دیا، دیکھیں اس کے ساتھ اجوین خراسانی کے ساتھ ملا کے اس لیے کیا کہ تاکہ آسانی سے یہ باریک ہو جائے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مصبر، بلکہ سکمونیا ڈالیں گے، سکمونیا ڈالیں گے، اس کو باریک کریں گے، بے آسانی سے ہو جاتی ہے باریک۔ یہ باریک ہو گئی، مصبر شیشہ اسے بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو گولی بن رہی ہے، یہ گولی جو لوگ ٹائیفائڈ کا شکار ہیں ان کے لیے بڑی بہترین ہے۔ معدے کے وہ ردی مواد جو ٹائیفائڈ کا سبب بن رہے ہیں ان کو پخانے کے ذریعے خارج کرتی ہے، اور انسان بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ معدے کا سخت ہونا، بھوک کا نہ لگنا، اور اسی طرح معدے میں ردی فضلہ کھڑے ہیں، اس کی وجہ سے ٹائیفائڈ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ٹائیفائڈ کے لیے، نمونیا کے لیے، اور دائمی قبض کے لیے، بواسیر کے لیے گولی ہے ادرک کی، قبض کشا۔ جیسے ایک یعنی شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے ہیں تو آب و ہوا کا، پانی کا وہاں پر راس نہیں آتے، تو جس کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہترین اکسیری گولی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے مصبر، ڈالیں گے، یہ مصبر ڈال دیے۔ علیحدہ علیحدہ بھی کوٹ سکتے ہیں، اکٹھے بھی کوٹ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اس میں غاری کون ہے اس کو علیحدہ کوٹیں گے۔ غاری کون کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے بلیک سا، اگر وہ اس میں چلا جائے تو وہ زہریلا ہوتا ہے، اس کا نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دکھاتا ہوں اگر ہے تو، بعد میں ہوتا ہے بعد میں نہیں ہوتا۔ ناظرین اس میں کے اندر اجوین خراسانی، مصبر، سکمونیا اور قورتمہ پس گیا ہے۔ ہاں اس جو گولی ہے، اس گولی کے لیے ہمیں شہد کی بھی ضرورت پڑے گی۔ شہد ہمارے پاس یہ پڑی ہے آخر میں، اس کو ہم علیحدہ برتن میں نکالتے ہیں، پلیٹ میں، اور اس کے بعد ہم اس کو غاری کون کو ہم باریک کرتے ہیں۔ تو ناظرین اسے ہمیں نکال لیں گے، یہ مواد ہے۔ تو ناظرین ہم نے یہ سفوف نکال لیا ہے کوٹا ہوا۔ اب ہم اس کے اندر غاری کن ڈال کے اس کو کوٹیں گے۔ اس میں دیکھیں گے زہریلا اس کے اندر مواد ہے نہیں ہے، یہ بھی بارش کی وجہ سے تھوڑا سا یعنی چبڑ
بنی پڑی ہے. اس کو بھی تھوڑی سی دھوپ لگوانی تھی، یہ لیکن دھوپ نہیں ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا اوون میں کر لیتے ہیں ٹائٹ. تو ناظرین یہ غاری کون بھی ہم نے باریک پیس لی ہے، اس میں سے جو بلیک دانہ ہوتا ہے وہ نہیں نکلا. اگر بلیک اس میں سے کوئی چیز نکلے نا، اس کو نکال کے پھینک دیں گے. تو غاری کون بھی ہم نے پیس لیا ہے. اچھا جو یہ میدے کے لیے کوئی معجون بنائیں، جوارش بنائیں، یا میدے کے لیے کوئی صفوف بنائیں یا گولی بنائیں، تو اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ باریک نہیں کرنا، کچھ موٹا موٹا رکھنا ہے تاکہ وہ میدے میں جا کر کچھ دیر ٹھہریں اور وہ اپنا کام کریں. تو اتنا باریک ہم اسے نہیں کرتے. دیکھیں اس کو بھی کوٹا ہے موٹا موٹا. اب اس کو غاری کون بھی ہم نے کوٹ لیا ہے، یہ بھی موٹی موٹی ہے. بس یہ تیار ہے. اس کے بعد ہم اس کے اندر شہد ایڈ کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں ایڈ کیسے کرتے ہیں. تو اس کے اندر ملائیں گے، یہ مکس کر رہے ہیں اس میں سے نکال کے. ناظرین اسے مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد اس میں شہد ملائیں گے. شہد ملاتے ہیں، اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ یکجان ہو جائے. تو شہد ہم اتنی اس کے اندر ملائیں گے صرف گولی بن جائے. تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں گے، مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. بس اب اس کو مکس کرتے ہیں. جب دیکھیں گولی بننے کے قابل ہو گئی ہے تو پھر ہم اسے گولی بنائیں گے. تو ناظرین یہ اس کا ہم نے آٹا تیار کر لیا ہے. یہ دیکھیں اس طرح تیار ہو جائے گا. تو اس طرح گولی ہم بنائیں گے چلنے کے برابر. تو یہ گولی تیار ہو گئی چلنے کے برابر، خوبصورت گولی. تو ناظرین اس طرح سے گولی تیار کرنی ہے. اچھا جو بچوں کے لیے جنہیں نمونیا ہو جائے ان کے لیے ایسے چھوٹی سی مکھی کے سر کے برابر چھوٹی گولی تیار کرنی ہے ایسے. اچھا یہ زیادہ ہیلدی بندہ ہو، جسے زیادہ قبض ہو، اسے 2 گولیاں رات کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ. اس کے کھانے کے بعد آپ نے نہ کوئی چیز کھانی ہے، نہ پینی ہے، نہ کوئی چیز چکھنی ہے. اگر کوئی چیز آپ نے چکھ لی، پانی پی لیا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اس کو کھانے کے بعد آپ نے سو جانا ہے. جو نمونیا جن کو ہے، ڈبہ ہے بچوں کو، پسلیوں میں درد ہوتا ہے اور چھاتی جام ہو جاتی ہے، ان کے لیے مکھی کے سر کے برابر گولی بنا کے منہ میں ڈالیں، اوپر سے دودھ دے دیں ماں کا یا جو بھی دودھ پیتا ہے دے دیں، پھر سلا دیں اسے کپڑے میں لپیٹ کر. تو انشاءاللہ یہ صبح کو پخانے کے ذریعے سب کچھ خارج ہو جائے گا. اور اسی طرح جن کو ٹائیفائڈ ہے وہ صبح کو 1 گولی کھائیں، کھانے کے جو بھی نرم غذا کھائیں، اس میں کھانا نہیں کھاتے ٹائیفائڈ میں. نرم غذا کھانے کے بعد 1 گولی کھا لیں اور کوشش کریں 1 گولی دوپہر کو اور 1 گولی شام کو. جب گولی کھائیں، گولی کھانے کے بعد کوئی چیز 3 گھنٹے تک نہیں کھانی اور نہ پینی ہے. تو یہ گولی اکسیری حب ملین منقی ہے جو ہماری خاندانی اور پرانی گولی ہے. تو ناظرین کے لیے میں نے یہ نسخہ یعنی بنا کر پیش کیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر کوئی بات پوچھنی ہو کمنٹس میں پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی کمی پیشی کوئی ایسی بات ہو تو ہم حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.